اعلیٰ عدالت عظمیٰ پر جو کیسوں کا مقدموں کا بوجھ اور انبار ہے اور غریبوں کو انصاف نہیں مل رہا، وہ 62,000 مقدمات جو ہیں وہ تیزی سے چلیں اور عام لوگ انصاف ملے، اس لیے ایک وفاقی آئینی عدالت بنانی ہے۔ 2006 میں بھی قومی مشاورت ہوئی تھی، ایم کیو ایم کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، ساری جماعتوں بشمول پی ٹی آئی بھی اس اصلاحات کو سپورٹ کرتی ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت بنے، اور جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین آنے چاہیے، جب مولانا فضل الرحمان کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اس کو بل کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، کاٹ کو چھپا کے رکھا، اور اتوار والے دن صبح آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، بلاول بھٹو کے ساتھ شیئر کیا، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شاید شیئر نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ بل کو لے جاتے، ان کے سامنے رکھتے، وہ کچھ باتوں سے اتفاق کرتے، کچھ سے نہیں، پھر آپ دیکھتے کہ کنسنسس، جب نمبر آپ کے پاس پورے نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کو مین جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے کہ عدالتی اصلاحات مقصود ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک طریقہ ہونا چاہیے، سیاست کرنی چاہیے۔ سیاست میں آپ ساری جماعتوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف ٹیمیں بناتے ہیں، کام بانٹتے ہیں، وہ بل کا مسودہ لے کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہیں پڑھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح پورا ایک ہفتہ پوری قومی اسمبلی، پوری سینٹ، پوری پارلیمان کو بلا کے بٹھا دیا۔ اپوزیشن بھی مجبور تھی، انہیں بھی پتا تھا کہ بھی کسی بھی دن بل آئے گا اور ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، مخالفت برائے مخالفت، لیکن ان کی مخالفت کو بھی ہموار کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا گوہر علی خان نے بھی بل کے مین مندرجات جب ڈسکس ہو رہے تھے، کوئی مسودہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ یہی جو جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کے نمائندے ہوں اور ایک وفاقی آئینی عدالت قائم ہو، کیونکہ پی ٹی آئی اس بات سے متفق ہے 2006 سے، تو پھر اگر اسی کے اوپر جاتے اور اسی کی بنیاد پر بل لے آتے، اور جو اضافی اگر جزویات اور مندرجات تھے وہ اگر پی ٹی آئی کہتی، مولانا فضل الرحمان کہتے اور نکال دیتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایم کیو ایم بھی کہہ رہی تھی کہ ان مندرجات کو ہٹا دیں، ان جزویات کو نکال دیں، شاید بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے تھے، تو میرے خیال میں ون ون سچویشن ہو جاتی ہے، اور یہ بل بھاری اکثریت سے بھی، مکمل اتفاق رائے سے بھی شاید ہو سکتا ہے۔ اگر مخالفت ہوتی ہے، حکومت نے پھر یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ اب یہ حکومت بتا سکتی ہے کہ وہ 6-7 دن بیٹھے رہے اس بات کو ایزیوم کر کے، فرض کر کے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہے اور ان کے 8 ووٹ ہمارے، اور ایم کیو ایم تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہمارے ساتھ ہے ہی، یہ تو کہیں جائے گی نہیں بھائی۔ اگر جائیں گے نہیں بھی، لیکن ہم اپنی آواز تو اٹھائیں گے، ہم اپنے تحفظات تو کہیں گے، ہم اپنا گلا شکوہ تو بیان کریں گے۔ جو آج میں نے قومی اسمبلی میں نے کہا کہ بھائی ہمیں ٹیکن فار، ہم پی ایم ایل این کے کارکن نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ایک الگ اینٹیٹی ہے، ہمارا اپنا نظریہ، اپنے اصول ہیں، اور ہم آپ کا جب بل پاس کرا رہے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں دستخط کیے ہیں، تو آپ ہمارا بل 140 سے بھی تو پاس کرائے نا، اور اس کو بھی اس بل کا حصہ بنائے، کیونکہ ساری اصلاحات کی ماں اور بنیاد بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی خود مختاری، انہیں باوسیلہ بنانا، انہیں با اختیار بنانا۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جو ہے وہ عدلیہ کی اصلاحات کر لیں، عدلیہ اصلاحات کر لیں، آپ معاشرتی معاشی کر لیں، یہ ساری عمارت گر جائے گی اگر بنیاد نہیں۔ اب آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ اب کتنے دنوں کے روز کے بعد لائیں گے؟ پرنسپل نے یہ کہا ہے کہ گرمیوں کی تعطیلات ہو گئی ہیں، بچے چھٹیوں پر جائیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تازہ دم ہو کر، پھر ہم دیکھیں گے۔ فاروق صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے آپ حامی ہیں آپ کی جماعت یا نہیں؟ میرے خیال میں اگر اس کا کہیں ذکر ہوا ہو اور کہیں یہ تذکرہ ہوا ہو تو یہ سوال آپ کا بنتا ہے۔ اصولی طور پر ہمارا موقف